پر 22 آیہ کریمہ نمبر 38 اور 39۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ صدق الله العظيم۔ ما کانا نہیں ہے علی النبی نبی پر من حرج کوئی مضائقہ، فیما فرض اللہ لا اس کام کے کرنے میں جو اللہ نے اس کے لیے حلال فرما دیا۔ سنت اللہ یہی اللہ کی سنت ہے، فی الذین خلوا من قبل ان انبیاء کے بارے میں بھی جو اس سے پہلے گزر چکے۔ وکان امر اللہ اور اللہ کا جو حکم ہے وہ قدرا مقدورا طے ہو چکا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یخشونہ وہ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ وکفی باللہ حسیبا اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ یہود و نصارہ کو اعتراض تھا کہ دیکھیے یہ لوگوں کے لیے تو 4 بیویوں کی اجازت دیتے ہیں اور اپنے لیے یہ قانون نہیں ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اپنے لیے تو یہ قانون نہ ہو اور امت کے لیے یہ قانون ہو کہ امت کو 4 شادیوں سے زائد کی اجازت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالی عز و جل نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی۔ کہا ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں اسی بات پر اعتراض ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں ہیں، سلیمان علیہ السلام کے 300 حرم ہیں، اور پھر دیکھو زبور اور دیگر صحیفے تمہاری مقدس بائبل میں موجود ہیں، پھر ان کا بھی انکار کرو، اگر تم اپنے اعتراض میں حق بجانب ہو، اور پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بھی انکار کرو، جبکہ تم انہیں سچا نبی تسلیم کرتے ہو اور اپنی بائبل پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہاری بائبل کے اندر زبور موجود ہے، دیگر صحیفے موجود ہیں کہ جن میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ان کو تم حق مانتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو۔ سنو سنت اللہ، اللہ کی یہی سنت ہے، جو نبی پہلے گزر کے ان کے بارے میں بھی اور اپنے محبوب کے بارے میں بھی، کیا اللہ نبیوں کو خصوصی رخصت عطا فرماتا ہے۔ یہی تو فرق تمہیں سمجھانا ہے بے وقوفو، کہ اگر تمہارے اور ان میں یکسانیت ہوتی اور برابری ہوتی تو پھر تو قانون برابر ہوتا، لیکن ہمارے جو پیغمبر ہیں، ہمارے جو رسول ہیں، ہم انہیں خصوصی رخصتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلے نبیوں کو بھی ہم نے خصوصی رخصتیں عطا فرمائی۔ حضرت داؤد کو 100 نبی رکھنے کی اجازت دے دی، حضرت سلیمان کو 300 بیوی رکھنے کی اجازت دے دی، اور پھر دیکھو داؤد اور سلیمان کو دنیا کی بادشاہی عطا کر دی، پوری دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ تو یہ جو رخصتیں ہم دیتے ہیں یہ ہماری سنت ہے کہ ہم انبیاء کو رخصتیں دیتے ہیں، اور یہی تمہیں سمجھانے کے لیے دیتے ہیں کہ تم میں اور ان میں برابری نہیں ہے، تم ان کی مثل کسی صورت نہیں ہو سکتے۔
احکامات میں اور تمہارے اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم پیاس سے مر رہے ہو، زمین پر اپنے ماتھے بھی رگڑو تو پانی نہیں نکلتا، اور ہمارے محبوب کو پانی کی ضرورت پڑ جائے تو ہم انگلیوں کے پوروں سے چشمے نکال دیتے ہیں۔ یہی بات تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ تم میں اور ان میں فرق ہے۔ اگر ہم نے ان کو 11 بیویوں کی اجازت دی ہے تو یہ ان کے لیے خاص رخصت ہے، لیکن تمہارے لیے قانون وہی ہے جو 4 کا ہے، تم اس سے زائد نہیں کر سکتے۔ اس لیے تمہارا اعتراض یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ نبیوں کو کیا ہے رخصتیں عطا فرماتا ہے۔ اور سنو، کان امر اللہ، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے قدر مقدورہ، وہ طے ہو چکا ہے۔ اب تم جتنی مرضی باتیں کرو اس فیصلے میں تبدیلی تو آ نہیں سکتی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کسی خاص حکم میں رخصت دی ہے تو تمہیں حرف گیری کا حق کیا پہنچتا ہے؟ تم ہوتے کون ہو کہ جو اللہ کے مقابلے میں اعتراض کرو؟ تمہاری جرأت اور تمہاری جسارت کیا ہے کہ یہ کام انہوں نے اپنی مرضی سے تھوڑے کیے، وہ تو اللہ نے ان کو اجازت دی ہے تو انہوں نے کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر اعتراض کر رہے ہو، اور تمہاری یہ جسارت اور تمہاری یہ جرأت کہ تم اللہ کی ذات پر اعتراض کرو۔ کہا نہیں، اللہ کا جو حکم ہے اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ طے ہو چکا ہے، اور اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سنو، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اگر وہ تم سے ڈرنا شروع ہو جائیں، دنیا داروں سے ڈرنا شروع ہو جائیں، تو فرائض منصبی نبوت وہ کیسے حق ادا ہوگا؟ وہ تو پھر کسی طرح بھی اس فرض کو پورا نہیں کر سکتے جس تبلیغ کے فرض کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ حق کا پرچم ہر حال میں بلند رکھنا اور صداقت کے پرچم کو کبھی سرنگوں نہ ہونے دینا اور حق کا پیغام گلی گلی پہنچانا، یہی تو منصب ہے ان کے پاس۔ اور اگر وہ ڈرنے لگ جائیں تو پھر یہ کام کیسے ادا ہوگا؟ کہا وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یہی ان کی سب سے بڑی شان ہے کہ وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اور تم جتنا جی چاہے وویلا کر لو، لیکن یاد رکھو کفا باللہ حسیبا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، وہ حساب لے لے گا۔ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم اپنے اعتراض میں حق پہ جانب تھے یا جھوٹ پر تھے۔ جب حساب کی گھڑیاں آئیں گی تو تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ تو اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق